السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو شیخ رشید احمد کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں۔ شیخ رشید احمد پاکستان کی سیاست میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے سرخیوں میں بھی رہتے ہیں۔ یوں تو بہت ساری چیزیں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، لیکن راولپنڈی میں واقع لال حویلی شیخ رشید احمد کی سیاسی زندگی میں ایک پہچان رکھتی ہے۔ شیخ رشید احمد لال حویلی کے عقب میں موجود بابلا بازار میں 6 نومبر 1950 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کشمیری متوسط گھرانے سے ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز انہوں نے ڈی اے وی کالج راولپنڈی سے کیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے گارڈن کالج کا رخ کیا، جدھر سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا۔ شیخ صاحب بچپن سے ہی شاطر دماغ مانے جاتے تھے اور سیاست کا شوق رکھتے تھے۔ کالج سے ہی انہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور یونین لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ اس کے بعد قانون کے طالب علم بنے اور 1973 میں پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی شیخ صاحب شہرت کے حامل تھے۔ بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے جلسے انہی کی وجہ سے کامیاب اور ناکام ہوا کرتے تھے۔ 1982 میں ماسٹرز آف پولیٹیکل سائنس کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ شیخ رشید احمد پہلی دفعہ 1985 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ یوں شیخ صاحب سیاسی طور پر مضبوط ہوتے چلے گئے اور ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ الیکشن جیتنے کا سلسلہ نہ تھما اور 8 دفعہ شیخ رشید احمد رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں شیخ صاحب 15 دفعہ مختلف وزارتوں پر بھی فائز رہے اور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1988 اور 1990 میں IDA اسلامک ڈیموکریٹک الائنس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 1993 اور 1997 کے الیکشن میں PMLN کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کے رکن بنے، جس کے بعد 2002 میں شیخ صاحب کی PMLN سے راہیں جدا ہو گئیں۔ شیخ رشید احمد صاحب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ شیخ صاحب کی شہرت میں کمی نہ آئی، وہ کامیابیوں کا سفر طے کرتے رہے۔ اسی دور میں شیخ رشید احمد صاحب کا سابق جنرل پرویز مشرف کی پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا۔ شیخ صاحب چھٹی بار پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ شیخ صاحب کا شمار پرویز مشرف کے قریبی لوگوں میں ہونے لگا۔ اپنی سیاسی قابلیت کو جانچتے ہوئے 2008 میں شیخ صاحب نے عوامی مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنی ہی پارٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ 2010 کے انتخابات میں کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن 2013 میں ایک بار پھر بڑی اکثریت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور PTI کے ساتھ اتحاد کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ایک بار پھر اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے اور NS60 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2018 سے 2020 تک وزارت ریلوے اور وزارت داخلہ کے عہدوں پر فائز رہے اور اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اپنے اس سیاسی سفر میں سب سے زیادہ کام انہوں نے تعلیم کے شعبے پر کیا۔ 60 سے زائد تعلیمی ادارے بنائے، جس میں سر فہرست فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا قیام، ویمن یونیورسٹی 6 روڈ کا قیام، وقار النساء کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔
50 साल सियासी ज़िंदगी में शेख रशीद अहमद साहब ने चंद ऐसी किताबें भी लिखी जो कि इनकी सियासी ज़िंदगी में बहुत नुमायां हैं। शेख साहब खाने पीने का बहुत शौक रखते हैं। अक्सर अपने हल्के में छाबड़ी वाले के पास नाश्ते सिरी पाए खाते हुए नजर आते हैं। यही एक अवामी लीडर होने का सबूत है। शेख साहब की शख्सियत का एक पहलू ऐसा है जो देखने वाले को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। सिगार सुलगाते शेख रशीद अहमद टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। शेख साहब पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बहुत हुई। शेख साहब अपनी सियासी जिंदगी में मुतअद्दिद दफ़ा जेल भी काट चुके हैं। इसी वजह से शेख साहब अपने सियासी हरीफों को अक्सर निशाने पर रखते हैं। अपने तीर अंदाज अल्फाज से शेख साहब उनकी खूब खबर लेते हुए नजर आते हैं। चुप रह, जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्त नाबूद कर दूंगा। शेख साहब उम्र के इस हिस्से में भी सियासत को खैराबाद ना कह सके और 2024 में भी अवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। रावलपिंडी के हल्का ने 56 से अपने कागजात जमा कराए। आजकल इसी हवाले से इलेक्शन कंपेन करते हुए नजर आते हैं। शेख साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अगर खोल कर बयान किया जाए तो उसके लिए एक तवील वक्त दरकार होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।